اس لیے کہ بلی اس کے بچے کا جگر نکال کے کھا جائے گی۔ ایک مرغی کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سانپ کے بچے سے مرغی نفرت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی چھوٹا سانپ جو مرغی کے لائق ہوتا ہے اگر نظر آ جائے تو مرغی اس کی آنکھیں نکال کر کے پھینک دیتی ہے کہ کہیں جانے انجانے میرے معصوم بچے کو نگلنا ہے۔ ارے جانور بھی فطرت پر چل رہے ہیں، لیکن جب یہ انسان جانور بنتا ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیم چھوڑ کر تو پھر یہ جانوروں کی حدوں سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، جانور بھی گئے گزرے اتنے نہیں ہیں، وہ بھی مالک کو پہچانتے ہیں، وہ بھی اپنے احسان کرنے والے کو جانتے ہیں۔ کتا اپنے مالک سے وفاداری نبھاتا ہے، لوگوں نے مور پالے ہیں، طوطے پالے ہیں، کبوتر پالے ہیں، وہ پیغام رسانی کا کام کرتے رہے ہیں، لوگوں نے باز پالے ہیں، وہ اپنے مالک کے وفادار ہیں، لیکن یہ کون ہیں؟ یہ بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں۔ تو صدیق اکبر صحابی ہیں اور محمد کے پہلے ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی، مکہ کے بھی ساتھی، اور آج آرام فرما رہے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ساتھی۔ تو قرآن کا لفظ لفظ سچا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو نبی کی حدیث اپنی جگہ پر ہے۔ یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ میں یہاں سوچوں کہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں بڑے رحم دل ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ شدت پسند ہے، کہ تو مفہوم نہیں سمجھ رہا ہے رحم دل کا اور شدت پسندی کا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جو آدمی جتنا بہادر ہوگا اتنا ہی وہ رحم دل ہوگا، اور جتنا ہی وہ بزدل ہوگا اتنا ہی کم رحم اس کے دل میں ہوگا۔ اس لیے کہ رحم دلی ہی اسے بہادر بنائے گی۔ جب وہ کسی کے زخم سے خون رستے ہوئے دیکھے گا تو یہ تلاش کرنا چاہے گا کہ اسے زخم کس نے دیے ہیں تاکہ میں اس کے قاتل کو پکڑ کر لاؤں۔ لہذا رحم دل عمر ابن خطاب سے زیادہ رحم دل کون، لیکن ان سے بڑا بہادر کون؟ ان سے بڑا بہادر کون ہے؟ رحم دلی کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے جا کسی آدمی نے سوال کر لیا، اس کے کمر پہ درہ مار دیا اور یہ کہا کہ جب میں ذاتی مسائل سوچنے بیٹھتا ہوں تو آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں نے فیصلوں کا جو وقت مرتب کیا ہے اس وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ غصے میں درہ مار دیا۔ اس کے بعد اس کی چوکھٹ پر گئے، اس کے گھر پر گئے، اس کے ہاتھ میں درہ دیا، کمر سے کپڑا اٹھا دیا، اٹھا کر یہ کہا کہ میں نے جو تیرے درہ مارا ہے میں اسی وقت سے رو رہا ہوں، میری کمر ننگی ہے، درہ اپنے ہاتھ میں لے میری کمر پہ مار کے مجھ سے بدلہ دے۔ رحم دلی کا یہ عالم ہے۔ تبھی تو بہادر ہونا الگ بات ہے، رحم دل اس کی اپوزٹ صفت نہیں ہے۔ اس لیے آؤ حضرت صدیق اکبر کی زندگی دیکھیے۔ جہاں تک ان کی بہادری کا سوال ہے تو غزوہ بدر سب سے اہم دن ہے۔ اس دن باڈی گارڈ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چنا ہے؟ کون ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ نبی دعا میں مصروف ہیں اور صدیق اکبر ننگی شمشیر لیے ہوئے آپ کے پہرے دار ہیں۔ اسی لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ ہجرت کی رات آپ کے ساتھ ہیں، مکہ میں آپ کے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت ان کو اپنا مصلی دے کر امت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر دی۔ اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب ابلیس نظام اسلام کو توڑنے کے لیے، اسلامی عمارت کو ڈھانے کے لیے اپنے بلڈوزر لے آیا اور اسلام کے قصر کو گرانا چاہتا ہے، چند لوگوں کو اس نے زکوٰۃ نہ دینے کا ہمنوا بنا کر یہ اعلان کرایا ہے کہ ہم زکوٰۃ صدیق اکبر کو نہیں دیں گے، یہ زکوٰۃ ہم بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ تب صدیق اکبر نے کہا کہ اب آؤ، اب میری سختی دیکھو۔ حضرت عمر کی بھی نہیں مانی، علی مرتضیٰ کی بھی نہیں سنی، عشرہ مبشرہ سے بھی نہیں جھکے، اور صدیق اکبر نے عمر ابن خطاب نے جب اصرار کیا، کیا اعلان کر رہے ہو؟ ادھر اسامہ بن زید کا لشکر جا رہا ہے، مکہ اور مدینہ اور جزیرہ عرب میں آگ لگ چکی ہے،
باغیوں سے لڑیں گے یا عیسائیوں سے لڑیں گے؟ تو سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہا اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تو تیری توتی بولتی تھی، اتنا بہادر تھا کہ ہمارے مقابلے پر تو نکل کر آ رہا تھا، حمزہ کی موجودگی میں نبی کا سر لینے آ رہا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو ہمیں نرمی کا درس دینے آیا ہے؟ سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہا تمہیں جانا ہے جاؤ، علی کو بیٹھنا ہے گھر میں بیٹھے، عثمان غنی نہ نکلے نہ نکلے، اپنی اونٹنی پر تنہا نکلوں گا۔ اور یاد رکھیں یہ باغی جو اسلام کے باغی ہیں، اگر یہ زکوٰۃ دینے کا انکار ہی نہیں، کل تک تو میں نرم تھا کہ زکوٰۃ ان سے لے لیتا، اگر آج کوئی باغی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں اونٹ کی زکوٰۃ میں اپنے نبی کے زمانے میں اونٹ دیا کرتا تھا، اونٹ تو دوں گا، لیکن آج رسی جو اس کے گردن میں پڑی ہوتی تھی وہ رسی نہیں دوں گا۔ رسی کی کیا ضرورت ہے اسلامی حکومت کو؟ رسی کی کیا ضرورت ہے صدیق اکبر کو؟ رسی نہیں دوں گا، رسی وہ اپنی لے کر آئے، صرف اونٹ دوں گا۔ تو صدیق اکبر نے یہ کہا کہ اس سے رسی حاصل کرنے کے لیے اگر رسی نہیں دے گا تو اس کی گردن اس طرح کاٹوں گا جس طرح ابو جہل کی گردن میرے نبی نے میدان بدر میں کاٹی۔ اشداء ہوئی شدت، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں نہیں جھگڑتے۔ یہ قرآن نے ان کی صفت بیان کی، کیونکہ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کچھ اور پڑھیں گے اور کچھ اور سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں تو ہے قرآن سجا ہوا، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ چل قسم کھا، اب قرآن کی قسم کھا لے، قرآن اس لیے رکھا ہے کہ لاؤ، چلو مسجد میں چل قرآن کی قسم کھا۔ یوں مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، کچھ ایسے بھی رسوا ہوتا ہوں، ایسے بھی ستایا جاتا۔ قرآن سے عقیدت اور محبت کا دعویٰ، قانون نہیں چاہیے قرآن کا، قانون چاہیے لارڈ میکالے کا، قانون چاہیے امبیڈکر کا، قانون چاہیے یہودیوں کا بنایا ہوا، قانون چاہیے مارکس لینن کا، قانون چاہیے کیپٹلزم میکس ویبر کا، قانون قرآن کا نہیں چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کل صحابہ اکرام نے یہ کہا قانون قرآن کا چلے گا، دستور قرآن کا چلے گا، اور ایک مسلمان نبی کے فیصلے کے بعد جو عمر ابن خطاب کے دروازے پر آیا اور آ کر یہ کہا فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن ہم آپ سے اس کی دوبارہ تصدیق کرانے کے لیے آئے ہیں، یعنی سپریم کورٹ سے فیصلہ کرانے کے لیے لوور کورٹ میں آ رہا ہے، الٹا فیصلہ کرانے تو آ رہا تھا۔ عمر فیصلہ کرتے پھر جاتا سپریم کورٹ میں تو صحیح تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں لے کر آ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب کے یہاں۔ عمر ابن خطاب نے کہا یہاں لوور کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ایک ہی قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ میں تو قرآن سے فیصلے ہوں اور لوور کورٹ میں میں فیصلے کر رہا ہوں اور اس سے نیچے کوئی اور فیصلے کر رہا ہو۔ علی کی عدالت الگ ہو، عثمان کی عدالت الگ ہو، عمر ابن خطاب کی عدالت الگ ہو، ایک ہی عدالت ہے، اس عدالت میں بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ٹھہر، میں فیصلہ کرتا ہوں، میں فیصلہ قلم کی نوک سے نہیں تلوار کی نوک سے کروں گا، دوبارہ تجھے فیصلہ کرانے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آئی۔ کر دیا فیصلہ؟ کیا فیصلہ کیا؟ ہم ہوتے تو اسی کو دے دیتے اور کہتے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چوک ہو گئی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو تو یہودیوں سے ہے ہی دشمنی، اس لیے یہودی کو دے دیا یا اس کو دے دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فیصلہ جو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس فیصلے کو نہ ماننے والا میرے نزدیک خارج از اسلام، مرتد، اور اس فیصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی قیامت تک کے لیے قرآن اتار کر۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہیں
قیامت تک مومن نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے نزاعات میں، وہ آپ کو فیصلہ نہ تسلیم کر لیں، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں، وہ فیصلہ یہودی کے حق میں جائے یا عیسائی کے، مسلمان کے حق میں جائے یا کسی کے بھی، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اپنے دل میں وہ کوئی تنگی محسوس نہ کریں، حرجم، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیتا، جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، وہی سلیم و تسلیما، پوری طرح اسے تسلیم کر لیں۔ اب آج بتاؤ، فیصلہ دو قرآن کو سامنے رکھ کر، ہندوستان، بھارت اور فلاں بنگلہ دیش کی عدالتوں کو فیصلہ رکھ کے، انصاف کے ترازو میں رکھ کے ان کی فیصلہ مت کرو، جن کے یہاں قانون پہ پٹی بندی ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے یہ اندھا ہے فیصلہ کرنے والا، ارے آنکھوں پر پٹی بندی ہے نہیں ہر عدالت میں، یہ کہنے کے لیے کہ یہ اندھا ہے، اندھا، یہ قانون ہی ان کا اندھا ہے، پٹی باندھی اس پر، اسے کیا پتا کون سا پلہ جھک رہا ہے کون سا نہیں جھک رہا ہے، اسے کیا پتا کہ روٹی ادھر رکھنی ادھر رکھنی ہے، بندر لے کے کھا کر کے چلا جائے، کہہ رہے ہیں واہ کیا کہنے ہیں، یہ اندھا قانون۔ فیصلہ کرو قرآن کو سامنے رکھ کر، جو لوگ آج کل جا کر یہ کہہ رہے ہو کہ اب دنیا کا کوئی فیصلہ مکہ کا ہو یا مدینہ کا، بیت المقدس کا ہو یا قبۃ الصخرہ کا، عراق کا ہو یا لیبیا کا، مشرقی تیمور کا ہو یا کشمیر کا، کوئی فیصلہ کون طے کرے گا؟ اقوام متحدہ طے کرے گی، اس میں بیٹھے ہوئے 5 بڑے بڑے چور طے کریں گے، بڑے بڑے قزاق اور ڈاکو طے کریں گے، ساری دنیا کے دشمن، انسانیت کے دشمن، نبیوں کے قاتل، میرے رسول کو قتل کرنے کی سازش بنانے والے یہود، جنہیں مدینہ سے میرے نبی نے نکال باہر کیا اس لیے کہ یہ ناپاک قدم پاکیزہ زمین پر نہیں رہ سکتے۔ میں نے کل کا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی مسجد میں کتے کو داخل ہونے دیں گے؟ کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ ارے وہ انسانوں کا محافظ نہیں ہے؟ وہ رات بھر چوروں کے لیے بھوکتا ہے نہیں آ رہے ہیں؟ تم کتے کو مسجد میں کیوں داخل نہیں ہونے دیتے؟ کیا جرم کیا اس بیچارے نے؟ ارے آپ تو کتے کی بات درکنار اپنی بکری کو داخل نہیں ہونے دو گے، اپنی گائے کو جو پالتو ہے اسے داخل نہیں ہونے دو گے؟ کیوں؟ مسجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کتا ناپاک ہے، اسے شعور نہیں ہے کہ کب پیشاب کر دے، بکری غیر شعور ہے، اسے شعور نہیں ہے کب اسے ناپاک کر دے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دیوانوں سے مسجدوں کو دور رکھو، دیوانوں کو مسجدوں سے دور رکھو، پاگلوں کو مسجدوں سے دور رکھو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بالکل نادان بچوں کو مسجدوں میں لے کر مت جاؤ، جب یہ 7 سال کے ہو جائیں تب انہیں نماز کا حکم کرو۔ تو چاہتا ہے کہ 7 سال والے کو تو نماز کا حکم نہ کروں، جو بھی ماں کی گود سے چمٹا ہوا ہے اسے نماز کے لیے کہوں؟ ہائے ہائے کیا منطق ہے! جس طرح آپ نے باؤنڈری گھیر کر یہ ارادہ کر لیا کہ یہ مسجد ہے، نماز کے لیے آپ نے منتخب کر لی، وہ وقف پر اللہ ہو گئی، وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو گئی، اسی طرح مکہ اور اس کے چاروں طرف جو حدود ہیں جن پر نشان لگا دیے ہیں حضرت آدم نے، آدم کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل نے زمین کے بنتے ہی جہاں جبریل کے ہاتھوں خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، دنیا پر آدم آیا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، ابھی آدم نے طواف نہیں کیا ہے کہ جبریل نے فرشتوں کے ساتھ اس کا طواف کر لیا ہے، ابھی حضرت آدم کو اس کی حدود کا پتہ نہیں ہے کہ جبریل نے بتایا ہے یہ حدود حرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا حرم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا یہ میری مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ کے جانے سے پہلے وہ یثرب ہے، لیکن جب رسول نے یہ کہا اے اللہ وہ تیرا حرم ہے، یہاں میں رہتا ہوں، یہ میرا حرم ہے، میں اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی تو وہ نبی کا حرم ہو گیا، اس لیے دونوں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کتا دنیا کی کسی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا اور ہو جائے تو اسے نکالنے کیا حکم ہے، اسی طرح یہ انسان نما کتا بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ مکہ کی مسجد ہو یا مدینہ کی مسجد ہو یا فلسطین کی مسجد ہو۔ سن رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اردو میں کی جائے؟
کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یہ اردو میں نہیں ہو رہی، ہماری تو سمجھ میں آ رہی ہے، اتنی جلدی کنفیوژن ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو، اردو ہی میں تو بول رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، تھوڑی گاڑی ہو سکتی ہے، چونکہ پیدائش رامپور کی ہے، اب دہلی میں ہوں تو رامپور تو مولانا محمد علی جوہر کا شہر ہے، اس کی گاڑی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرا دیا اپنے نبی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج آنے سے 1 سال پہلے جو حج کے لیے حضرت صدیق اکبر کو بھیجا تھا امیر الحج بنا کر، ارے آج تو نظام بالکل ختم ہے، رسول اللہ کے دور میں حج کا امیر صدیق اکبر ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج سے پہلے صدیق اکبر کو امیر الحج بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تمام وفود جو آئے ہوئے تھے اس وقت مشرکین کے تمام دنیا سے، حضرت علی سے کہا اعلان کر دینا آج کے بعد کوئی باغی، کوئی مشرک، کوئی کافر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، انما المشرکون نجس، یہ شرک کی جن کے سینے میں گندگی اور غلاظت ہے، یہ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے سال کے بعد کوئی طواف نہیں کرے گا، کوئی خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حج کیا، اور جب اگلے سال حج کیا ہے تو کوئی کافر آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ اعلان ہو گیا، قرآن کی آیت کوئی نہیں آئے گا، ہم مسلمان آئے گا، گنہگار آ سکتا ہے، ہاں داڑھی کٹا بھی آ سکتا ہے، داڑھی چھوٹی والا بھی آ سکتا ہے، حنفی آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے۔ 4 مسلح تھے ایک زمانے تک وہاں، یہ اب الگ ہوئے ہیں، 4 میں الگ الگ نماز ہوتی تھی۔ شافعی آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، امام مالک آ سکتے ہیں، امام مالک کیوں نہیں آ سکتے؟ امام مالک نے نبی کی جس حدیث کو صحیح جانا اور صحیح جانا، اس پر اس عقیدے پر انہوں نے کوڑے کھائے، اس کے لیے ہاتھ توڑوا دیے، اس کے لیے کھڑے ہو کر یہ کہا لوگوں سنو، میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، جو مجھے جانتا ہو جان لے، جو نہ جانتا ہو وہ جان لے، میرا فتویٰ یہ ہے، میں کسی سے دبنے والا اور جھک جانے والا نہیں ہوں، اسے مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ امام احمد ابن حنبل آ سکتے ہیں، اور احمد ابن حنبل نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ جس نے بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ دیا کہ تو معتزلہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے، جس طرح اللہ زندہ ہے قرآن اسی طرح زندہ ہے، جس طرح اللہ کو فنا نہیں اس طرح قرآن کو فنا نہیں، جس طرح اللہ باقی رہنے والا ہے اسی طرح قرآن باقی رہنے والا ہے۔ بادشاہ یہ کہتا ہے، امام احمد بن حنبل غلط کہتا ہے، اس کے کوڑے برساؤ، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا پیروں میں کوڑے ڈال مارو، جسم پر زنجیریں باندھو، جو ہے وہ ہے، قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہوں گا، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی صفت کہوں گا۔ اہل حق ہر دور میں آزمائے جاتے رہے، بادشاہ وقت کے دربار میں گرفتار کر کے لے جایا گیا، کوڑے مارے گئے۔ مجھ سے نہیں، مولانا علی میاں سے پوچھو، تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنی زور سے کوڑا مارا احمد بن حنبل کے کہ امام احمد بن حنبل کی چیخیں نکل گئیں، بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، اور اتنی زور سے کوڑا تھا کہتے ہیں اگر ہاتھی کے مار دیا جاتا تو ہاتھی چیختا چنگھاڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل۔ انہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ جائیں گے۔ لاکھ ان علماء سے اختلاف صحیح جو بادشاہ کے ساتھ تھے، لیکن انہیں جانے کا حق ہے، یہ جائیں گے، یہ ہر حال میں جائیں گے۔ ہاں وہ نہیں جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں جانتا، وہ نہیں جائے گا۔ جو جبریل کا دشمن ہے یہ تو جائیں گے، مغرب کے ہوں یا مشرق کے، شمال کے ہوں یا جنوب کے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی عصر کی نماز کے بعد بھی وہاں نوافل پڑھ رہا ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوں گے، کوئی پوچھے گا نہ بھائی تو نے کیوں باندھ لیے، کوئی ہاتھ ناف پہ باندھ کے پڑھ رہا ہوگا، کوئی یہ نہ پوچھے گا کہ تو نے کیوں ناف پر باندھ لیے، کوئی رکن یمانی کو ہاتھ لگا رہا ہے تو کوئی رکن یمانی کو حجر اسود سمجھ کے چومے چلا جا رہا ہے، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے تو کوئی نہیں چوم رہا ہے، کوئی لاٹھی کو چوم رہا ہے،
کسی نے ادھر رخ کیا ہوا ہے، کسی نے ادھر کیا ہوا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے تو کوئی صفا مروا پہ دوڑ رہا ہے، تو کوئی وہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حتیم کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ ارے دیوانوں، یہاں پوچھتے کیوں ہو؟ پوچھنے کا مقام ہی کہاں ہے؟ یہ تو بے خودی کا مقام ہے۔ یہاں آداب یاد ہی کس کو ہے؟ یہاں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہے۔ یہ جائیں گے، گناہگار سے گناہگار جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں شراب ہی کیوں نہ پیتا ہو، سچے معنی میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو پرمیشن مل جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جائیں گے۔ حضرت علی نے اعلان کر دیا، اعلان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا، اور اب پورا جزیرہ عرب آخری وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری وصیت۔ ہم تو آخری وصیت کو بھی بھول گئے۔ ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آخری الفاظ سے ربی حبلی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو کہتے ہیں ہاں، میں پوچھ رہا ہوں یہاں حبلی کے معنی کیا ہے؟ حبلی کے معنی کیا ہے؟ حبلی کے معنی اغفرلی ہیں، ربنا حب لنا۔ کیا ہے معنی حب لنا؟ ارے ہبہ کسے کہتے ہیں؟ تحفہ دینے کو، عطیہ دینے کو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ وہاب کے معنی غفار کب سے ہونے لگے؟ بس جو زبان میں آیا، جو منہ میں آیا کہہ دو کہ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں یہ نہیں